کراچی کا رہنے والا ہوں۔ ایک دن میں نے ایک ضروری کال کرنی تھی۔ کال کرنے کے لیے نمبر ڈائل کرتے ہوئے مجھ سے غلط نمبر پر کال مل گئی۔ جب میں نے کال کی تو آگے سے جواب میں ایک لڑکی بولی جس کی آواز بہت میٹھی، بہت پیاری تھی۔ اس کی آواز سنتے ہی میں اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا۔ لڑکی نے رانگ نمبر کہہ کر کال کاٹ دی، لیکن اس کی آواز میں عجیب ہی تاثیر تھی، عجیب ہی سکون تھا۔ میرا دل پھر سے اس کی آواز سننے کے لیے بے چین ہونے لگا، تو میں نے اسے دوبارہ کال کی، لیکن اس نے کال اٹینڈ نہیں کی۔ پھر میں نے اسے واٹس ایپ پر میسج کیا کہ 1 منٹ میری بات سن لیں، تو اس نے مجھے کوئی جواب نہ دیا اور میرا میسج دیکھ کر مجھے بلاک کر دیا۔ مجھے لگا کہ میں نے ایسے میسج کر کے غلط کیا ہے، ایسے وہ مجھے آوارہ اور ٹائم پاس کرنے والا انسان سمجھے گی۔ پھر میں نے اسے دوبارہ کسی بھی نمبر سے کوئی میسج نہ کیا، لیکن پھر کچھ دنوں بعد اس نے مجھے سلام کا میسج کیا۔ میں نے فوراً سلام کا جواب دیا اور اس سے اس کا حال پوچھا، تو اس نے مجھے پھر سے بلاک کر دیا، جیسے گھبرا رہی ہو مجھ سے بات کرتے ہوئے۔ پھر جب اس کا دل ہوتا مجھے میسج کر دیتی اور جب دل کرتا بلاک کر دیتی۔ تقریباً 2 مہینے تک ایسے ہی ہوتا رہا، لیکن میں اس سے کوئی شکوہ نہ کرتا کہ کیوں بار بار بلاک کرتی ہو۔ پھر 2 مہینے بعد ہم روز بات کرنے لگے۔ ہم ہر وقت کبھی میسیجز پر تو کبھی کال پر بات کرتے۔ مجھے اس سے محبت ہونے لگی تھی۔ میں اس کی آواز کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ اس کی آواز سنے بنا مجھے ہر وقت بے چینی رہتی۔ میرے دل میں اس کے لیے بہت زیادہ محبت پیدا ہو گئی تھی۔ میں دل و جان سے اسے چاہتا تھا، اور میری محبت دیکھ کر اس کے دل میں بھی میرے لیے محبت پیدا ہو رہی تھی۔ ہم میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے بھی بہت ہوا کرتے تھے، لیکن میں اس سے شدید محبت کرتا تھا، اس لیے صلح کرنے میں ہمیشہ میں پہل کرتا اور ہمیشہ اسے منا لیتا تھا۔ ہم دونوں کبھی حقیقت میں ایک دوسرے سے نہیں ملے تھے۔ ہم نے ایک دوسرے کو بس تصویروں میں ہی دیکھا تھا۔ ایسے ہی بات کرتے کرتے ہمیں 5 سال گزر گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ مجھے شادی کا کہتی تھی، لیکن میں ہر بار اس کی بات ٹال دیتا تھا۔ وہ کہتی تھی اپنے گھر میرے بارے میں بات کرو، انہیں میرے رشتے کے لیے بھیجو، لیکن میں نہیں چاہتا تھا میں اس پر بوجھ بنوں یا مجھ سے شادی کر کے اس کی زندگی تباہ ہو جائے، کیونکہ مجھے دماغ کا کینسر تھا اور لاسٹ سٹیج پر تھا۔ میرے پاس زیادہ وقت نہیں تھا، لیکن یہ حقیقت میں اسے بتانے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ کہیں وہ مجھے چھوڑ نہ دے۔ میں مرنے سے پہلے اس کی جدائی کا دکھ نہیں سہنا چاہتا تھا، لیکن میرے بار بار شادی سے ٹالنے کی وجہ سے وہ مجھے اگنور کرنے لگی اور مجھ سے بہت کم بات کرنے لگی۔ اس بات کی وجہ سے ہم میں بہت لڑائی ہوئی، تو میں نے اس سے کچھ دن بات نہیں کی، تو اس نے بھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب میں نے اسے منانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے کہا کہ اب وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے اور مجھ سے بات نہیں کر سکتی۔ میرے غصہ ہونے پر
اس نے کہا کہ تم نے شادی تو کرنی نہیں، تم بس ٹائم پاس کرنا چاہتے ہو، اسی لیے میں آگے بڑھ گئی ہوں اور کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور وہ مجھ سے شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ تو میں نے اسے اپنی بیماری کے بارے میں سب بتا دیا، تو اس نے کہا تم نے بتانے میں بہت دیر کر دی، اب میری زندگی میں کوئی اور آ چکا ہے اور میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اسی سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد اس نے مجھے ہر طرف سے بلاک کر دیا اور مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں آج بھی سوچتا ہوں کہ کیسے وہ 5 سالوں کی محبت کو کچھ دنوں میں بھول گئی۔ اس نے کیسے میری محبت بھلا کر کسی اور سے محبت کر لی۔ کسی کو پانا یا نہ پانا دکھ اس بات کا نہیں ہوتا، دکھ تو اس بات کا ہوتا ہے کہ کل تک جو آپ کا تھا آج وہ کسی اور کی محبت بن کر اس کے ساتھ خوش ہے، تو آپ کے حوصلے ٹوٹ جاتے ہیں، دل چکنا چور ہو جاتا ہے۔ اتنی تکلیف آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں دیتی جتنی شدت کی تکلیف محبت میں جدائی دیتی ہے۔ میں آج بھی اسے یاد کر کے بہت تڑپتا ہوں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک دن میں ہنستا ہوا اس کی یاد لے کر مر جاؤں گا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی داستان پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی داستان سننے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیے گا تاکہ آپ کو آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بآسانی مل سکے۔